اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 110 ہے۔ وَمَن یعمل سوءًا او یظلم نفسہ، اور جو کوئی کرے برائی یا ظلم کرے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ، وہ پائے گا اللہ کو غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان۔ اور اس کے ساتھ ہے آیت نمبر 111، وَمَن یکسب اثما، اور جو کوئی کمائے گناہ، فَإِنَّمَا یکسبہ، تو بے شک اس نے کمایا، علی نفسہ، اپنی جان پر، وَقَانَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بنی البریق سے توبہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ہر قسم کی گناہوں کی پاداش سے محفوظ رہنے کا راستہ انہیں بتایا گیا ہے۔ سو وہ گناہ ہے جس سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو کبھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی شہادت اور بے گناہ کو الزام دینا۔ تو یظلم نفسہ سے ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جس سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز ترک کرنا اور شراب نوشی کرنا۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا قاتل وحشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اپنے فعل پر شرم آتی ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ خطا اور اسم جو ہے اس میں فرق یہ ہے کہ خطا کا لفظ غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے اور جو ارادی گناہ ہے اس کے لیے اسم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 112 ہے، وَمَن یکسب خطیئۃ، اور جو کوئی کمائے اور جو کوئی خطا جو ہے وہ کرے، اور اسمن یا گناہ، ثم یرمی، پھر تہمت لگائے، بہی اس کی، بیرینن، بے گناہ پر، فقد احتمل، تو تحقیق اس نے اٹھایا، بہتان و اسمن، اور گناہ مبینہ ظاہر۔ باب محاورہ ترجمہ ہے، اور جو کوئی خطا یا گناہ کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کی تہمت لگائے تو اس نے ایک بہتان اور ایک واضح گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ ہر شخص جو ہے، یہاں اس کی تفسیر ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر گناہ کرے تو اس کا وبال اسی کو پڑے گا اور کوئی دوسرا اس کی سزا نہیں بھگت سکے گا، کیونکہ ایسا تو وہی کر سکتا ہے جسے حق کی خبر نہ ہو اور وہ غافل ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام اعمال کو جانتا ہے۔ اب چوری کر کے کسی اور کے اوپر الزام لگا دینا جو ہے، کیا اللہ تعالیٰ ایسے معاملات کو دیکھ نہیں رہا؟ تو جو دوسرے پر بہتان باندھتا ہے تو اس کا گناہ جو ہے اسے اٹھانا پڑے گا، اس کا بوجھ خود ہی، واضح طور پر اس کا بوجھ اسے اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 113 ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ، ارادہ کیا، طائفتٌ، ایک گروہ نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ تمہیں گمراہی میں ڈال دے، وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کرتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو،
وما یضرونک وما یضرونک اور نہیں وہ نقصان دیتے من شیئن کسی چیز سے وَأَنزَلَ اللَّهُ اور نازل کیا ہے اللہ نے علیک الکتاب تیرے اوپر کتاب والحکمت اور حکمت وعلمک اور تجھے سکھایا معلم تکن تعلم جو تو نہیں جانتا تھا وقان فضل اللہ علیک عظیما اور بے شک اللہ کا تجھ پر بڑا فضل ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ جو کوئی بھی اس کے در پر حاضری دیتا ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، جس قدر وہ پشیمانی کے ساتھ اللہ کے حضور استغفار کرتا ہے اور رحمت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ جو ہے آسمان و زمین اور پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 ہے لا خیر فی کثیرن نہیں ہے بھلائی بہت سی چیزوں میں من نجوہم ان کی سرگوشیوں میں الا مگر من امرا بصدقۃ مگر جو کہ وہ بھلائی کا حکم کریں او معروفن یا بھلائی او اصلاحن یا کوئی صلح کی بات بین الناس لوگوں کے درمیان ومن یفعل ذالک اور جو کوئی ایسا کرتا ہے ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے فسوف نؤتیہ تو ان قریب ہم دیں گے اسے اجرن عظیما بہت بڑا ثواب۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ منافقین جو ہے وہ حیلے بہانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے اور وہ دوسروں کے بارے میں غیبت اور اتہام کی باتیں کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو صحیح ظاہر کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے والوں کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کریں، حالانکہ وہ علیحدگی میں مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ان کی باتوں کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو سرے عام بات کرے، ہاں اگر کوئی صدقہ و خیرات کی بات کرنی ہو تو اسے چھپا کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 ہے وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی من بعد ما تبین اس کے بعد کہ وہ واضح ہو گیا لہ الہدی اس کے لیے ہدایت وَیَتَّبِع اور وہ تلاش کرے غیر سبیل المؤمنین مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نولیہ اسے پھیر دیں گے ہم ما تولا جس کی طرف وہ پھرا ونصلیہ اور اسے داخل کریں گے جہنم میں وساءت مصیرا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار جو بھی کرے اور مسلمانوں کو چھوڑ کر اپنی راہ الگ کر لے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور یہ بات جو ہے اجماع امت سے ثابت ہے کہ جماعت پر حدیث ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جس نے الگ راستہ اختیار کیا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ تو جو جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے تو اس نے اپنا راستہ مسلمانوں سے جدا کر لیا اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برا ٹھکانہ جو ہے
وہ تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 116 ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشتا، این یشرکا، کہ شریک کرے، بہی اس کے ساتھ، شریک کرے بہی اس کے ساتھ، یغفر، اور ما دون ذالکا، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہوگا، لمن یشاء، جسے چاہے گا، اور من یشرک، اور جو کوئی شرک کرے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا دور کی گمراہی میں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنا جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام حقوق جو ہے وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ایک ایسا رکھا ہے جو وہ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، اور جس نے بھی شرک کیا تو اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 117 ہے، این نہیں وہ پکارتے من دونہ، اس کے سوا، الا اناسا، مگر مؤنث، و ان یدعون، اور نہیں وہ پکارتے، الا مگر، شیطانن، شیطان، مریدا، سرکش۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ وہ اس کے سوا صرف مؤنث صفت چیزوں کو پوجتے ہیں، اور وہ تو بس سرکش شیطان کو پوجتے ہیں۔ اگلی آیت ہے 118، لعنت اللہ، وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، لا اتخذن، ہم ضرور پکڑیں گے، من عبادک، میں ضرور پکڑوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر۔ محاورہ ترجمہ ہے کہ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کر دی ہے، اور اس نے کہا ہے، اے اللہ، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا۔ اس آیت میں مشرکین کی کبھی حرکت کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ انہوں نے مکروہ کام کیا کہ ان بتوں کے نام انہوں نے عورتوں کے ناموں سے منسوب کر دیے، اور ایک طرف تو انہوں نے پتھر کے بت بنائے، دوسری طرف نائلہ، عزا اور منات جیسے نام رکھنا اللہ کے ساتھ شریک لانے کی بدترین مثال ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کون احمق ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں دھکیل رہا ہے۔ کہ مطلب ایک تو انہوں نے پتھروں کے بت بنائے، اور دوسرا ان بتوں کو عورتوں کے نام سے منسوب کیا کہ خود عورتوں کو ناپسند کرتے ہیں، اور ان کے ہاں اگر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی ان کو زندہ گاڑ دیتے تھے، اتنا ان کو کے ساتھ ذلت امیز سلوک کرتے تھے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ بت بناتے ہیں پتھروں کے، اور ساتھ ان کے نام جو ہیں وہ مؤنث رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتنے احمق ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کس طرح سے ہلاکت میں دھکیل رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل کو، جو بھی نئے آنے والے لوگ ہیں۔ شکریہ۔